زیادہ کسی کو نہ دیکھا۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن و حدیث و فقہ کے عالمہ ہونے کے علاوہ آپ بڑی شاعرہ، علم و انصاب میں بڑی کامل، فصاحت و بلاغت میں بے مثال عالمہ تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ آپ محبوب رب العالمین تھی، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر اور نور نظر تھی، اور ہم سب کی ماں عظیم ماں تھی، اور قرآن بھی جن کے گیت گاتا ہے سورۃ نور میں کم و بیش 18 آیات بینات اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی میں جو ہے اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ ھذا جبرائیل یقرئک السلام، اے عائشہ یہ جبریل ہیں جو تمہیں سلام دے رہے ہیں۔ قالت، تو جناب عائشہ فرماتی، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، حضور ان پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ قالت وہو یرا ما لا ارا، حضور وہ تو دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار کتنی محبت اور حضور ان سے کتنی جو ہے وہ الفت، چاہت، معدت فرماتے تھے، حضور ان سے مزہ فرماتے تھے، حضور ان کے ساتھ دل لگی فرمایا کرتے تھے۔ ان کی چند ایک مثالیں دیکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اور حضور نے دوڑنے کا مقابلہ کیا، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اور سرکار نے دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں حضور سے آگے نکل گئی اور میں سرکار سے جیت گئی۔ فرماتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے سرکار سے یہ دوڑ مقابلہ کیا تو اس وقت میں کچھ دبلی ہو گئی تھی، یعنی میں کچھ موٹی ہو گئی تھی اور میں سرکار سے پیچھے رہ گئی، اور پھر حضور نے فرمایا، عائشہ یہ جو اس دن تم مجھ سے آگے نکل گئی تھی یہ آج اسی کا بدلہ ہے، یہ آج اسی کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم عائشہ سے کتنا پیار فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ایک مرتبہ میں پانی نوش کر رہی تھی پیالے میں، تو حضور نے فرمایا، عائشہ یہ بتاؤ تم نے کس جگہ پہ اپنا منہ رکھ کر پانی پیا ہے تاکہ میں بھی اسی جگہ پہ اپنا منہ رکھ کے پانی پیوں گا۔ اور یہ واضح ایک مثال ہے کہ حضور نے اپنی ازواج سے کیسی محبتیں کی اور اپنی امتوں کو درس دے کے گئے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر بہترین معاشرے کو فروغ دینا ہے تو اپنی ازواج کے ساتھ محبت اور الفت کا جو ہے یہ سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ تم مجھ سے جب ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضور آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں، میں آپ سے خفا ہوتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر تم یوں قسم کھاتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو پھر تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو کہتے ہو ابراہیم کے رب کی قسم، جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ اللہ اکبر۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضور ہاں بالکل یہی بات ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا، حضور میں فقط آپ کا نام نہیں لیتی، میں فقط آپ کا نام نہیں لیتی، باقی آپ کی محبتیں ہمارے دلوں میں جو ہے وہ گھر کی ہوئی ہیں، اور آپ کی یادوں کے گلدستے اور آپ کی یادوں کے گجرے جو ہے ہم نے اپنے دلوں میں سمو کے رکھے ہوئے ہیں۔ بس حضور جب آپ سے میں خفا ہوتی ہوں کچھ لمحوں کے لیے تو میں آپ کا نام نہیں لیتی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے علم کا کیا کہنا، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام علم حدیث میں اگر انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ رجوع فرمایا کرتے تھے۔ اس کی چند ایک مثالیں ہیں۔ حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہہ اور عامت الناس میں قیاس کے اعتبار سے سب سے اچھی رائے جو ہے وہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ہوا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے جناب عائشہ سے بڑھ کر کسی کو فقیہہ، علم طب میں ماہر اور علم شعر میں کامل نہیں پایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم گروہ صحابہ کو جب کوئی حدیث سمجھنے میں مشکل پیش آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
انا کی بارگاہ میں آتے اور ہم آپ سے اس کا جواب جو ہے وہ دریافت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم مجھ سے محبت نہ کرو گی؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتے حضور کیوں نہیں؟ تو حضور نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی جو ہے وہ عائشہ سے محبت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں ایک مرتبہ سوت کاٹ رہی تھی، اور بلکہ حضور فرماتے ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی، سوت کاٹ رہی تھی، اور سرکار مدینہ اپنے نالین مبارک کو پیوند لگا رہے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنے میں دیکھا کہ سرکار کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی کہ حضور کے وہ جو پسینے کے قطرے تھے ان سے نور ٹپک رہا تھا، اور آپ فرماتی ہیں میں سرکار کو دیکھ رہی تھی اور حضور کی مقدس پیشانی سے ٹپکتے پسینے کے قطروں کو میں دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف، حضور بھی مجھے دیکھے اور سرکار میری طرف اٹھ کے آئے، اور حضور نے میری دونوں آنکھوں کے درمیان سرکار نے بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ عز و جل تمہیں جزائے خیر دے، تم مجھ سے اتنا مسرور نہیں ہوئی جتنا میں تم سے مسرور ہوا ہوں، تم مجھ سے اتنا مسرور نہیں ہوئی جتنا میں تم سے مسرور ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسی محبت ہے، سبحان اللہ۔ میں قربان کہ میرے مدنی آقا اٹھ کے آئے اور حضور نے عائشہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سرکار نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، عائشہ تم مجھ سے اتنی مسرور نہیں ہو جتنا میں تم سے مسرور ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ عالمہ، عابدہ، زاہدہ، اور پروردگار نے آپ کو کئی صفات سے نوازا تھا، اور اللہ نے آپ کو ایک شان امتیازی عطا فرمائی تھی۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے حضور کے ازواج میں سب سے زیادہ سخاوت میں جو خاص ممتاز مقام رکھتے تھی وہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک مرتبہ 1,00,000 درہم آئے کہیں سے، اور فرماتے ہیں کہ آتے ہی آپ نے سب اٹھا کے تقسیم کر دیے، اور کسی نے آپ کی باندی نے آپ سے کہا کہ امی جان آج تو آپ روزے سے تھی، کم از کم 1 درہم رکھ لیتی تاکہ شام کو آپ کچھ لے کے افطار کرتی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اگر تم نے پہلے بتایا ہوتا تو میں 1 درہم رکھ لیتی، اور آپ کے پاس 1,00,000 درہم آئے، اور آتے آپ نے سب جو ہے وہ راہ خدا میں تقسیم فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ کیسی سخاوت ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی 10 خصوصیات گنوائی، یا آپ یوں کہ اما عائشہ نے اپنے 10 وہ فضائل گنوائے، اور آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے یہ مجھے عطا فرمائے، حضور کی دیگر ازواج کو اللہ نے یہ خصوصیات نہیں عطا فرمائی۔ وہ 10 خصوصیات کیا ہیں ذرا ناظرین ذرا آپ سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے حضور نے نکاح نہیں فرمایا، یعنی میں واحد وہ عورت ہوں کہ جو کنواری تھی، تو میرے سوا کسی کنواری عورت سے سرکار نے نکاح نہیں فرمایا۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں کہ جس کے والد اور جس کی والدہ مہاجر ہوں، یعنی یہ اعزاز بھی میرے حصے میں آتا ہے کہ میرے والدین کیا ہے وہ مہاجرین میں سے ہیں۔ اور تیسرا اعزاز کیا ہے؟ جناب عائشہ فرماتی ہیں اللہ عز و جل نے میری براءت اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل فرمایا ہے، یعنی اللہ نے میری پاک دامنی کو قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ جناب عائشہ فرماتی ہیں نکاح سے قبل حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت کو لا کر حضور کو دکھلاتے رہے، 3 راتیں حضور کو خواب میں میری صورت جناب جبریل ریشم کے کپڑے میں لا کے دکھاتے رہے اور فرماتے رہے اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ نے آپ کے نکاح کے لیے اس عورت کا، اس شہزادی کا جو ہے وہ اللہ نے انتخاب فرمایا ہے۔ اور 5ویں خصوصیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک ہی برتن کے پانی سے میں اور سرکار مدینہ غسل فرماتے تھے، اور میں نے ابھی پہلے بیان کیا کہ اما عائشہ فرماتی ایک ہی پیالے سے میں اور میرے مدنی آقا پانی نوش فرمایا کرتے تھے، اور فرماتی ایک ہی برتن سے میں اور میرے مدنی آقا جو ہے وہ غسل فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے یہ بھی اعزاز، یہ بھی شرف مجھے حاصل ہے۔
اور چھٹی خصوصیت کیا ہے؟ جناب عائشہ فرماتے ہیں نماز تہجد پڑھتے وقت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو وہ سوئی رہتی تھی، اور امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی حضور کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی جو رب نے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ اور ساتویں خصوصیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ایک لحاف میں یعنی ایک ہی چادر میں میں سوئی رہتی تھی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا رہتا تھا۔ یہ اعزاز بھی اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور آٹھویں خصوصیت کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں وفات اقدس کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا سر انور میری گود میں تھا، اور میں سرکار کو لیے ہوئی تھی، اور سرکار کا سر انور میرے سینے اور میرے حلق کے درمیان تھا کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، اور سرکار کا ظاہری وصال اس حال میں ہوا۔ اور نویں خصوصیت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میری باری تھی اس دن سرکار کا ظاہری وصال ہوا۔ اور آخری اور 10ویں خصوصیت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار کی قبر انور بھی میرے گھر میں بنی۔ یہ 10 وہ خصوصیات ہیں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے علاوہ کسی اور زوجہ کو اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائی۔ آخری بات، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت تھا، اور میرے ہاتھ میں سوئی تھی اور چراغ جل رہا تھا، اور میں کچھ سی رہی تھی، اتنے میں چراغ بجھ گیا، اور اتنے میں سرکار مدینہ تشریف لائے، اور سرکار کے چہرے مبارک سے نکلنے والی نور کی کرنوں میں اللہ نے مجھے سوئی عطا کی، اور میں نے سوئی کو لیا، اور سرکار کے چہرے مبارک سے نکلنے والے نور سے پورا کمرہ، پورا گھر جو ہے وہ جگمگا اٹھا، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کا چہرہ کتنا منور اور کتنا روشن بنایا ہے۔ اور پھر میرے مدنی آقا نے فرمایا اے عائشہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروز قیامت مجھے نہ دیکھ پائے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے کہ جو بروز قیامت مجھے نہ دیکھ پائے گا۔ اور میں نے عرض کی بندہ نواز، کون ہے وہ شخص کہ جو قیامت کے دن بھی آپ کی زیارت نہیں کر سکے گا؟ حضور نے فرمایا بد نصیب، محروم، بخیل شخص۔ میں نے کہا حضور کون بخیل؟ اللہ اکبر۔ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ بدبخت، وہ بد نصیب، وہ محروم، وہ بخیل شخص قیامت کے دن اس شخص کو جو ہے وہ میرا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ تو کثرت کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیے۔ اور آج 17 رمضان مبارک ہے، اس امت کی عظیم ماں کا یوم وصال ہے، ان کے نام کی جو ہے وہ آپ ایصال ثواب کیجیے، اور ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ رب العزت اس عظیم ماں کی شفاعت قیامت کے دن ہمیں نصیب فرمائے، اور اس عظیم ماں کی صدقہ اللہ رب العزت اس امت کو عطا فرمائے، اور اس امت کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو عطا فرمائے۔ اس عظیم ماں کے صدقے اس امت کی ماؤں کو پروردگار حیا کی چادر اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔